تاج محل مغل آرکیٹیکچر کی ٹاپ لیول ہے۔ اسے اکبر دا گریٹ کے گرینڈ سن بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی ارجمند بانو بیگم کی یاد میں کنسٹرکٹ کروایا، جنہیں ممتاز محل کا خطاب دیا گیا تھا۔ یہ انڈیا کے شہر آگرہ میں یمنا ریور کے ساؤدرن بینک پر واقع ہے۔ 17 جون 1631 کو ممتاز محل کی ڈیتھ اس وقت ہوئی جب وہ اپنے 14ویں بچے گوہرہ بیگم کو جنم دے رہی تھی۔ پھر شاہ جہاں نے اسی سال یعنی 1631 میں تاج محل کنسٹرکٹ کرنے کا حکم دیا تاکہ اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں یہ یادگار قائم کی جائے۔ تاج محل شاہ جہاں اور ممتاز محل دونوں کا مقبرہ ہے۔ 1983 میں تاج محل کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں شامل کیا گیا۔ اسے انڈیا میں مسلم آرکیٹیکچر کا ڈائمنڈ اور دنیا کے ونڈرز میں گنا جاتا ہے۔ مغل بادشاہ ہمایوں کی ڈیتھ 1556 میں ہوئی اور اس کی بیوی حمیدہ بانو بیگم جو حاجی بیگم کے نام سے بھی جانی جاتی تھی، اس نے ہمایوں کے مزار کی تعمیر 1569 میں شروع کی، یعنی ہمایوں کی ڈیتھ کے 14 سال بعد۔ یہ جگہ یمنا ریور کے کنارے اس لیے منتخب کی گئی کیونکہ یہ نظام الدین درگاہ کے قریب تھا، جو دلی کے مشہور صوفی بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار ہے، جنہیں دلی کے حکمران نہایت عقیدت سے یاد کرتے تھے۔ یہ ہمایونز ٹامب مغل آرکیٹیکچر کی پہلی نمایاں مثال ہے جو فارسی سٹائل سے متاثر تھی۔ اس مزار کو 1993 میں یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں شامل کیا گیا۔ اکبرز ٹامب مغل بادشاہ اکبر کا مقبرہ ہے۔ یہ مقبرہ مغل آرکیٹیکچر کا ایک اہم شاہکار ہے۔ اسے 1605 سے 1613 AD کے درمیان ان کے بیٹے جہانگیر نے کنسٹرکٹ کروایا، اور یہ آگرہ کے علاقے سکندرہ میں 119 ایکڑ رقبے پر واقع ہے۔ اس کی کنسٹرکشن پر 15 لاکھ روپے لاگت آئی اور اسے مکمل ہونے میں 3 یا 4 سال لگے تھے۔ مسجد جہانما جو عام طور پر جامع مسجد دلی کے نام سے مشہور ہے، یہ انڈیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے۔ اسے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے 1644 سے 1656 AD کے درمیان کنسٹرکٹ کروایا، اور اس کا افتتاح پہلے امام سید عبدالغفور شاہ بخاری نے کیا۔ یہ مسجد مغل کیپٹل شاہ جہاں آباد یعنی آج کی پرانی دلی میں واقع ہے۔ یہ 1857 میں مغل امپائر کے ختم ہونے تک مغل بادشاہوں کی شاہی مسجد رہی۔ اس جامع مسجد کو پورے انڈیا میں اسلامی طاقت کے سمبولک جسچر کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور برٹش رول کے دوران بھی یہ مسجد سیاسی اہمیت کا مرکز بنی رہی۔ یہ آج بھی فنکشنل ہے اور دلی کی سب سے نمایاں علامتوں میں سے ایک ہے۔ قطب مینار جو ریڈ اور بف سینڈ سٹون سے تعمیر کیا گیا ہے، یہ انڈیا کا سب سے اونچا مینار ہے۔ یہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں آتا ہے۔ اس کا ڈائیمیٹر زمین پر 14.32 میٹر اور ٹاپ لیول کا ڈائیمیٹر 2.75 میٹر ہے، جبکہ اس کی ہائٹ 72.5 میٹر ہے۔ دلی کے سلطان قطب الدین ایبک نے 1199 AD میں اس مینار کی بنیاد رکھی تاکہ مؤذن نماز کی اذان دے سکے، اور اس کا پہلا منزلہ تعمیر کیا۔ پھر دلی کے اگلے سلطان شمس الدین التمش نے 1211 سے 1236 AD کے درمیان اس کی 3 اور سٹوریز کنسٹرکٹ کی۔ ریڈ فورٹ یعنی لال قلعہ انڈیا کے شہر دلی میں واقع ایک تاریخی قلعہ ہے جو مغل بادشاہوں کی سینٹرل ریزیڈنس کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ بادشاہ شاہ جہاں نے 12 مئی 1638 کو لال قلعے کی تعمیر کا حکم دیا جب اس نے اپنی کیپٹل آگرہ سے دلی شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس قلعے کا ڈیزائن آرکیٹیکٹ استاد احمد لاہوری نے دیا، جس نے تاج محل بھی تعمیر کیا تھا۔ یہ قلعہ یمنا ریور کے کنارے پر ہے، اور اس یمنا ریور کا پانی قلعے کی دیواروں کے گرد بنی کھندقوں میں بہتا تھا۔ 2007 میں لال قلعہ کمپلیکس کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں شامل کیا گیا۔ خان زادہ مرزا خان عبد الرحیم خان خانہ، جنہیں رحیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ مغل بادشاہ اکبر کے دور کے ایک شاعر تھے۔ وہ اکبر کے دربار کے 9 اہم وزیروں یعنی 9 رتنوں میں بھی شامل تھے۔ ان کا مقبرہ نظام الدین ایسٹ یعنی دلی میں ہمایوں کے مقبرے کے قریب متھورا روڈ پر واقع ہے۔
اصل میں یہ مقبرہ عبد الرحیم خان خانہ نے 1598 میں اپنی بیوی کے لیے تعمیر کروایا تھا اور 1627 میں عبد الرحیم خان خانہ کو بھی وہیں پہ دفن کیا گیا۔ پھر 1753 اور 1754 اے ڈی کے بیچ اس ٹامب آف خان خانہ کے ماربل اور ریڈ سینڈ سٹون کو دلی میں اودھ کے دوسرے نواب صفدر جنگ کے مقبرے کی تعمیر کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ سلطان گری ٹامب پہلا اسلامی مقبرہ تھا جو 1231 اے ڈی میں دلی کے سلطان التمش کے بڑے بیٹے ناصر الدین محمود کے لیے تعمیر کیا گیا۔ یہ ٹامب اب قطب کمپلیکس کا حصہ ہے۔ باقی التمش سلیو ڈائناسٹی کا تیسرا سلطان تھا جس نے 1210 سے 1236 اے ڈی تک دلی پر حکومت کی۔ تغلق آباد فورٹ دلی میں ایک قلعہ ہے جو 1321 اے ڈی میں غیاث الدین تغلق نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ غیاث الدین تغلق دلی سلطنت کی تغلق ڈائناسٹی کے فاؤنڈر تھے۔ انہوں نے دلی کا تیسرا تاریخی شہر بسایا تھا جو بعد میں 1327 اے ڈی میں ترک کر دیا گیا۔ چار مینار، جس کا مطلب چار مینار ہے، یہ ایک یادگار اور مسجد ہے جو تلنگانہ کے حیدرآباد میں ہے۔ چار مینار موسی ریور کے مشرقی کنارے پر ہے۔ قطب شاہی ڈائناسٹی کے 5ویں رولر محمد قلی قطب شاہ نے 1591 اے ڈی میں اپنی کیپٹل گولکنڈہ سے نئے شہر حیدرآباد شفٹ کرنے کے بعد چار مینار تعمیر کروایا۔ آگرہ فورٹ انڈیا کے شہر آگرہ میں ایک تاریخی قلعہ ہے۔ یہ قلعہ تیسرے مغل بادشاہ اکبر نے 1565 سے 1573 اے ڈی تک ایک پرانی جگہ بدل گڑھ کے کھنڈرات پر تعمیر کروایا۔ 1638 تک جب آگرہ مغل امپائر کا کیپٹل تھا تب تک مغل بادشاہوں کی سینٹرل ریزیڈنس یہی آگرہ فورٹ تھا۔ پھر بادشاہ شاہی جہاں نے کیپٹل کو آگرہ سے دلی شفٹ کر لیا۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے سے پہلے اس قلعے کو مراٹھاؤں نے اپنے قبضے میں لیا تھا۔ آگرہ فورٹ کو 1983 میں یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں شامل کر لیا گیا۔ پہلے مغل بادشاہ بابر کے گرینڈ سن اکبر نے 1572 سے 1585 اے ڈی تک یعنی 13 سال کے لیے اپنی ریزیڈنس اور کیپٹل آگرہ سے سکری شفٹ کر دیے تاکہ صوفی بزرگ شیخ سلیم چشتی کو خدمت اور عزت دی جا سکے جو یہاں یعنی سکری میں رہتا تھا، کیونکہ اس بزرگ کی دعا سے 1569 اے ڈی میں اکبر کو ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سلیم رکھا گیا۔ اکبر نے اس مقام کا نام فتح آباد رکھا جو پھر فتح پور سیکری کے نام سے مشہور ہوا۔ باقی سلیم کے بارے میں یاد رکھ لو، اسی سلیم نے اکبر کے بعد مغل رول کو سنبھالا اور جہانگیر نام سے مشہور ہوا۔ اب فتح پور سیکری کے مانومنٹس دیکھ لو۔ پہلا ہے بلند دروازہ۔ یہ مغل بادشاہ اکبر نے 1601 اے ڈی میں گجرات میں اپنی وکٹری کی یاد میں تعمیر کروایا تھا۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے دروازوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی اونچائی تقریباً 54 میٹر ہے اور یہ ریڈ سینڈ سٹون اور ماربل سے بنایا گیا ہے۔ اس دروازے کے اوپر قرآن کی آیات اور کچھ فارسی لائنیں لکھی گئی ہے جو اس کی مذہبی اور تاریخی اہمیت کو درشاتے ہیں۔ بلند دروازہ نہ صرف اکبر کی ملٹری وکٹریز کی علامت ہے بلکہ مغل آرکیٹیکچر کا ایک بڑا شاہکار بھی ہے۔ فتح پور سیکری کے اندر دوسرا مانومنٹ ہے وہاں کی جامع مسجد جو مغل بادشاہ اکبر نے 1571 اور 1572 اے ڈی کے درمیان تعمیر کروائی تھی۔ یہ مسجد صوفی بزرگ شیخ سلیم چشتی کے آستانے کے بالکل قریب ہے۔ اس کے صحن میں ہزاروں نمازی ایک ساتھ عبادت کر سکتے ہیں۔ اس مسجد میں ریڈ سینڈ سٹون کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے اندر کے حصے میں نہایت خوبصورت آرچز اور پلرز ہے۔ فتح پور سیکری کا ایک اور مانومنٹ ہے شیخ سلیم چشتی کا مقبرہ جو مغل بادشاہ اکبر نے 1580s میں تعمیر کروایا تھا۔ یہ سفید ماربل سے بنا ایک نہایت خوبصورت مقبرہ ہے جو فتح پور سیکری کی جامع مسجد کے صحن میں ہے۔ اکبر نے یہ مقبرہ اپنے مرشد اور عظیم صوفی بزرگ شیخ سلیم چشتی کی یاد میں بنوایا جن کی دعاؤں سے انہیں اولاد حاصل ہوئی تھی۔ ایک اور مانومنٹ ہے دیوان خاص۔ یہ فتح پور سیکری میں اکبر بادشاہ کا شاہی دربار تھا۔
جہاں وہ خاص مہمانوں، وزیروں وغیرہ سے ملاقات کرتے تھے۔ یہ ایک شاندار بلڈنگ ہے جس کی سب سے مشہور خصوصیت اس کا سینٹرل پلر ہے۔ یہ پلر خوبصورت نقاشی اور پتھر کی تراش سے بنایا گیا ہے، اور اس کے اوپر ایک پلیٹ فارم یعنی چبوترا ہے جو چاروں طرف سے پتلے راستوں کے ذریعے جڑا ہوا ہے۔ اکبر یہاں بیٹھ کر مختلف مذاہب، فلسفے اور ریاستی معاملات پر ڈسکشن کیا کرتے تھے۔ ایک مانومنٹ ہے پنچ محل۔ یہ فتح پور سیکری کی سب سے یونیک اور دلکش بلڈنگوں میں سے ایک ہے جسے بادشاہ اکبر نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ ایک 5 سٹوری بلڈنگ ہے جو بغیر دیواروں کے بنائی گئی ہے، یعنی اس کی ہر سٹوری صرف کالمز پر کھڑی ہے۔ اس ڈیزائن کی وجہ سے یہاں ہر طرف سے ہوائیں چلتی ہے، اس لیے اسے کبھی کبھار ہوا محل بھی کہا جاتا ہے۔ اس محل کو بادشاہ نے اپنی بیوی اور رائل لیڈیز کے لیے بنوایا تھا تاکہ وہ یہاں بیٹھ کر آس پاس کے مناظر کا لطف اٹھا سکیں۔ ہر سٹوری کا سائز اوپر جاتے جاتے چھوٹا ہوتا ہے، اور سب سے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جہاں سے پورے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک مانومنٹ ہے جودھا بائی پیلس جو فتح پور سیکری میں اکبر بادشاہ کے شاہی محل کا سب سے بڑا اور اہم حصہ ہے۔ یہ محل اکبر کی راجپوت بیوی جودھا بائی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی کنسٹرکشن میں مغل اور راجپوت سٹائل کا آرکیٹیکچر ملتا ہے۔ ایک طرف مغل سٹائل کے ڈومز اور آرچز تو دوسری طرف راجپوت سٹائل کے جروخاز اور بالکنیز ہے۔ اس محل کے سامنے کچھ کمروں کے علاوہ ایک مندر بھی تعمیر کیا گیا تھا تاکہ ملکہ اپنی ریلیجیس ایکٹیویٹیز آسانی سے ادا کر سکے۔ ایک اور مانومنٹ ہے بیربلز ہاؤس۔ یہ فتح پور سیکری میں موجود ایک خوبصورت بلڈنگ ہے جو اکبر بادشاہ کے قریبی وزیر اور 9 رتنوں میں سے ایک مہاراجہ بیربل کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ مکان اپنی پتھر کی نقاشی، آرٹسٹک کھڑکیوں اور خوبصورت ڈیزائن کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کی کنسٹرکشن میں مغل سٹائل آف آرکیٹیکچر کے ساتھ ساتھ راجپوتانہ انداز کی جھلک بھی ملتی ہے۔ اگرچہ اسے مکان کہا جاتا ہے مگر یہ ایک رائل سٹائل کی ریزیڈنس تھی جہاں بیربل سرکاری کاموں کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتے تھے۔ اب فتح پور سیکری کے علاوہ کچھ اور مانومنٹس دیکھ لو۔ ایک ہے شیخ چلیز ٹامب۔ یہ ہریانہ اسٹیٹ کے تھانیسر شہر میں کروکشیتر کے قریب ایک بلڈنگوں کا گروپ ہے۔ اس میں 2 مقبرے، ایک مدرسہ، مغل گارڈنز اور کہیں دیگر کنسٹرکشنز شامل ہے۔ اصل مقبرہ صوفی عبد الرحیم عبد الکریم عبد الرزاق کا ہے جو عام طور پر شیخ چلی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ مغل شہزادے دارا شکوہ کے قادریہ سلسلے کے صوفی بزرگ تھے۔ اس مقبرے کا آرکیٹیکچر سٹائل فارسی اثرات کی جھلک دکھاتا ہے۔ اس کمپلیکس میں ایک اور مقبرہ بھی موجود ہے جو تقریباً شیخ چلی کی بیوی کا مانا جاتا ہے۔ ایک اور مانومنٹ ہے ہزاردرائے پیلس جسے پہلے بڑا کوٹھی کہا جاتا تھا۔ یہ ویسٹ بنگال کے شہر مرشد آباد میں قلعہ نظامت کے کیمپس میں آتا ہے۔ یہ گنگا ریور کے کنارے کے قریب بنایا گیا ہے۔ یہ 19ویں سنچری میں آرکیٹیکٹ ڈنکن میکی لارڈ نے بنگال، بہار اور اڑیسہ کے نواب ناظم ہمایوں جہاں کے دور حکومت میں تعمیر کیا تھا۔ یہ محل دربار منعقد کرنے اور بڑے انگریز آفیسروں کی ریزیڈنس کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اب اس کے اندر ایک میوزیم ہے جہاں دلچسپ کھنڈرات کا ایک ذخیرہ رکھا گیا ہے۔ 1985 میں اس محل کو بہتر حفاظت کے لیے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے حوالے کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک آرکیولوجیکل سائٹ کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ یہ ہے برزہوم آرکیولوجیکل سائٹ جو کشمیر ویلی میں آتی ہے۔ آرکیولوجیکل ایکسکیویشن سے پتہ چلا ہے کہ اس جگہ پہ کلچرل سگنیفیکینس کے 4 فیزز رہے تھے 3000 اور 1000 BC کے بیچ میں۔ پہلا اور دوسرا پیریڈ ریپریزنٹ کرتا ہے نیولتھک ایرا کو، تیسرا پیریڈ ریپریزنٹ کرتا ہے میگلیتھک ایرا اور چوتھا پیریڈ ریپریزنٹ کرتا ہے ارلی ہسٹورک پیریڈ۔ اس سائٹ کو 15 اپریل 2014 کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس کے ٹینٹیٹو لسٹ میں ڈالا گیا ہے، لیکن ابھی تک یہ اپروو نہیں ہوا۔ تھینک یو۔